السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل مائی گائنیکولوجسٹ. اسلام آباد سے ڈاکٹر فریدہ آپ سے مخاطب ہے. آج کی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں وہ اڈینومائیوسس کے متعلق ہے. اور اڈینومائیوسس کا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جیسے بتایا تھا کہ میں اگلا لیکچر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اینڈومیٹروسس اور اڈینومائیوسس کے بارے میں اپلوڈ کراؤں گی، کیونکہ یہ وہ دو مرض ہیں جو کہ ڈائگنوسس بھی ان کی مشکل ہے، ان کا علاج بھی جو ہے گائنیکولوجسٹ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. اور کیونکہ یہ جو اس کی تشخیص ہے نا، اس میں کافی تاخیر ہو جایا کرتی ہے، تو اس کی وجوہات کافی جو ہے اس پہ بھی ریسرچ جاری ہے. تو مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ماہواری جب ہوتی ہے خواتین میں تو بچے دانی کی جو اندرونی تہ ہے جسے ہم انڈومیٹریم کہتے ہیں، یہ نارملی تو جب حمل نہ ہو تو یہ ضائع ہو کے نکل جاتی ہے جسم سے. لیکن ان دونوں امراض میں جسے ہم اینڈومیٹروسس کہتے ہیں اور اڈینومائیوسس کہتے ہیں، ان دونوں میں یہ باہر نکلنے کی بجائے یہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر وہ مرض پیدا کرتی ہے. اڈینومائیوسس میں یہ اندرونی جو لیئر ہوتی ہے اس کی یوٹرس کی، جسے ہم انڈومیٹریم کہتے ہیں، یہ جا کے بچے دانی کی اندرونی لیئر جسے ہم مسکولر لیئر کہتے ہیں، اس میں جا کے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ یہ انڈومیٹریم جو ہے یہ ماہواری کے ہارمون اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے سائیکل کے درمیان یہ بڑھتی ہے ان ہارمونز کے زیر اثر. اس لیے جہاں بھی یہ جا کے بیٹھتی ہے وہاں بھی یہ اس پہ ماہواری کے ہارمون اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ماہواری کے ایام میں یہ پھر بلیڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں سوجن ہوتی ہے، اور پھر وہ جب بلیڈنگ ختم ہوتی ہے تو وہاں پھر کرنٹ بن جاتے ہیں اور پھر اڈیشنز ہو جاتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو بیماریاں دونوں میں جس کا میں نے ذکر کیا، اینڈومیٹروسس اور اڈینومائیوسس، اور آج جو میں اڈینومائیوسس سے متعلق بات کر رہی ہوں، یہ بانجھپن کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اس کی وجوہات پہ، ان کے نئے نئے تشخیص کرنے کے ذریعے کے بارے میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے علاج کے بارے میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے. کیونکہ ابھی تک جو انویسیو سرجریز ہیں وہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بڑی مشکل مراحل میں سے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان میں پیچیدگیاں بھی کافی ہیں اور پھر یہ کاسٹلی بھی کافی ہیں، اور خواتین کی لائف پہ اس کا کافی گہرا اثر ہوتا ہے. پھر تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں تو ابھی ایڈوانس سرجریز ہو بھی رہی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک جو حل ہے وہ یوٹرس کا، بچے دانی کا نکال دینا ہی ہے حل. تو اڈینومائیوسس میں ہوتا یہی ہے کہ جب یہ جھلی بجائے نکلنے کے ماہواری میں یہ بچے دانی کے اندر ہی جا کے اس ذلات میں جا کے جمتی ہے اور وہاں پہ پڑتی رہتی ہے، بلیڈ کرتی رہتی ہے، کرنٹ بنتے ہیں، اس کے سٹرکچر کو تباہ کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ٹیوبس بھی بلاک کرتی ہے، پھر بانجھپن کا وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے عورتوں میں. تو اس لیے اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے، تاکہ جنرل پبلک کو بھی پتہ ہو کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کرانا جلدی کیوں ضروری ہے. کیونکہ جو ہم نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے نا، اس میں دیکھا گیا ہے کہ موسٹلی یعنی مشکل سے کوئی 30% 40% کے قریب جو ہے لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اس میں بھی جو آ کے توجہ دیتے ہیں وہ ڈاکٹرز کو 15% بتاتے ہیں، اور 15% میں سے بھی جو بتاتے ہیں 50% تو پھر فالو اپ ہی نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لوگ اس کو کتنا اگنور کر رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ تکلیفیں ہوتی ہیں جن کی طرف سے مطلب ہم چشم پوشی کرتے ہیں.
لہٰذا اس کی اویئرنیس پیدا کرنی بہت ضروری ہے، پبلکلی بھی اور ہیلتھ ٹیم میں بھی. ابتدائی جو ہمارے جسے ہم پرائمری ہیلتھ کہتے ہیں، وہاں کے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان میں ایجوکیشن ہم دیں ان بچیوں کو، ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے بچیاں کون سی ایج میں یہ اڈینومائسس آئے تو آپ نے اس پہ شک کر کے تو ریفر کرنا ٹائملی. اور ریفرل سینٹرز میں ہم نے یہ چیز جو ہے ہمیں اس چیز کو مطلب یقینی بنانا ہے کہ منجی ہوئی گائنیکولوجسٹ ہوں اور وہاں تمام جدید آلات موجود ہوں جس کے ذریعے ہم ٹریٹمنٹ کر سکیں، اور جو بیسٹ ٹیسٹ ہیں وہ ہم کرا سکیں کہ اس کی سہولتیں موجود ہونی چاہیے، اور کم سے کم جو اخراجات ہیں وہ اس کے علاج کے لیے ہوں. یہی ضروری ہے ہمارے لیے. تو اڈینومائسس موسٹلی ہوتی کس ایج میں ہے؟ یہ موسٹلی یہ مرض جو ہے وہ 40 ایئرس کی ایج اور اس سے ابو ایج میں جا کے یہ مرض آتا ہے، اور اس میں بچے بھی 3-4 ہو چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہسٹری بھی جو ہوتی ہے پریویس کوئی ابارشنس کی، پیچھے 2-4 ابارشنس کی بھی ہسٹری ہوتی ہے کہ اس نے ہزاروں سے اپنی ابارشنس کرائی ہوئی ہوتی ہیں. اور ان عورتوں میں موٹاپا بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ مرض 10 سے 15% عورتوں میں ملتا ہے زچگی کے جو پیریڈ کے درمیان یہ جو ہے یہ 10 to 15% یہ مرض پایا جاتا ہے. اور بعض اوقات جس میں یہ ڈائگنوز ہوتا ہے 50% میں ساتھ میں فائبرائڈ آف یوٹرس بھی پائے جاتے ہیں، اور 11% میں ہم نے انڈومیٹریوسس بھی ساتھ ساتھ دیکھا. اس لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنا. اس کے جو رسک فیکٹر میں یہی ایج فیکٹر ہے کہ 40 ایئرس میں آتی ہیں. بعض اوقات 20% لوگوں میں یہ 40 ایئر سے کم بھی آتے ہیں، ایج میں بھی یہ ہو سکتی ہے ڈائگنوز. تو دوسرا یہ ہے کہ پین کی کمپلین ہوتی ہیں، پین اور بلیڈنگ کی کمپلینس موسٹلی ہوتی ہیں، اور وہ کمر کے نچلے حصے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو یورینری کمپلینس، کانسٹیپیشن، ڈائریا، پھارا پیٹ میں فیل ہونا، یورینری کمپلینس یہ تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. لیکن مین کمپلین وہی پین کا ہونا ہوتا ہے اور بلیڈنگ کا ہونا ہے. ان عورتوں میں بلیڈنگ کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بلیڈنگ کی کمپلین کرتے ہیں ماہواری میں، اور کلاٹس پاس ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک بلیڈنگ رہتی ہے انہیں. تو دوسرا جو ہوتا ہے یہ بھی کہتی ہیں کہ اب ہمیں حمل نہیں ہو رہا، جبکہ 3-4 بچے ان کے پہلے ہوتے ہیں اور پھر اب حمل نہیں ہو رہا ہوتا انہیں. تو علاج جو ہے ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس سٹیج پہ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ ارلی سٹیج پہ آ گئی ہیں، تھوڑے ان کی کمپلینس جو ہیں بہت شدید نہیں ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا پھر جو کمپلینس درد کی اور بلیڈنگ کی زیادہ کمپلین ہے اور اسی کا صرف علاج چاہتی ہیں، اس پہ علاج ڈیپینڈ کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کمپلینس کے ساتھ درد اور بلیڈنگ کی کمپلینس کے ساتھ یہ حمل بھی چاہتی ہیں، اس پہ علاج وہ کرتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں ہم نے دیکھنی کہ پیشنٹ چاہتا ہے کیا اور اس کا ایج گروپ کیا ہے اور اس کی جو کمپلینس ہیں وہ کس سٹیج پہ ہیں. اگر تو وہ 40 ایئرس ہے، 40 ایئرس سے ابو ہے اور کمپلینس مائلڈ ہیں تو ان کو سمپل ہم پین کلر، مساج، ہاٹ پیکس، مائلڈ ایکسرسائزز اور بعض اوقات ایسٹروجن پروجسٹرون کمبائنڈ پلس دے کے تو مائلڈ ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں. اور بعض اوقات دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، وہ مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں، ماہواری ختم ہوتے ہی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، ماہواری کے بعد اگر یہ سمٹمز آتے ہیں تو یہ پھر بہت ان پہ کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ماہواری کے بعد جب مینوپازل ایج میں جاتی ہے نا عورت تو بعض اوقات انہیں ہم ہارمونل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو ہاٹ فلشز اور یہ جو پرابلمس فیل ہوتی ہیں مینوپازل ایج میں جو ان عورتوں کو، ان میں بعض اوقات صحیح ہسٹری نہیں لیتے ہیں ڈاکٹرز، تو ان کو ہارمونل ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے یہ سمٹمز ان کو تکلیف نہ دیں، اور ان کو پھر یہ جو ہے یہ اڈینومائسس کی کمپلینس آ جاتی ہیں. تو کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس میں اڈینو کارسینوما ہو جاتا ہے.
اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور ماہواری کے بعد اگر عورتیں یہ کمپلین لے کر آئیں تو اس سے خاص توجہ دینی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر سمٹمز کم ہوں، مائلڈ ہوں، ماہواری ختم ہونے والی ہو، تو پھر ان کو زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شدید ماہواری آ رہی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو پین کلر بھی دیتے ہیں، بعض اوقات کمبائن ایسٹروجن پروجسٹرون ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور جو گولڈن ٹریٹمنٹ ہے وہ تو اس کا جو ہے ڈینوزول ہے، یعنی گوناڈوٹروفن ریلیزنگ ایگونسٹ اور اینٹاگونسٹ دونوں ہی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، انجیکشنز کے طور پہ، ٹیبلٹس کے طور پہ، یا آئی یو ڈی رکھنے کے طور پہ، کوئی بھی ان میں سے، یا پیچ وغیرہ۔ لیکن سائیڈ افیکٹ سب کے ہی ہوتے ہیں، اور ٹوٹل جو اس کی کیئر ہوتی ہے اگر ہمیں کرنی پڑے تو وہ بچے دانی کو ہی نکالنا پڑتا ہے، اور سرجری جو ہے الٹیمیٹلی حل ہے۔ ٹیسٹوں میں یہی ہے کہ جب یہ آتا ہے تو گائنیکولوجسٹ اس کی ڈیٹیل بڑی ہسٹری لیتی ہیں، پھر ان کا ایگزامینیشن اچھے سے کرتی ہیں، ان کا الٹرا ساؤنڈ ابڈومینل بھی، اور ٹی وی ایس جسے ہم ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں وہ کرتی ہیں، ایم آر آئی کراتی ہیں۔ لیکن جو 100% جو ہم نے اس کی ڈائگنوسس دیکھی ہے وہ یوٹرس ریموو کے بعد جب ہم ہسٹولوجی میں ان کی بھیجتے ہیں تو ہسٹولوجیکل پکچر جو ہوتا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو تھی یہ ہے ایڈینومایوسس ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کے حمل کے لیے ان کا علاج کرنا ہو تو یہ بڑا ٹرکی ہے۔ آگ دو کہ اگر یہ مائلڈ ٹریٹمنٹ ہو، مائلڈ کمپلینس ہو تو حمل اسسٹڈ ٹریٹمنٹ دیں تو حمل ہو جاتا ہے، لیکن ان میں ابارشن ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے، بلکہ موسٹلی جو ٹریٹمنٹ ہے ہمیں کہنا چاہیے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے، جسے ہم آئی وی ایف کہتے ہیں، وہی ہوتا ہے علاج ان کا، اور اس میں بھی کافی فیلئر ریٹ ہوتا ہے۔ پہلے انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ اس کو اچھی طرح سے ایویلیویٹ کرتی ہے کہ ہم اتنا مہنگا علاج کرنے جا رہے ہیں، یہ کامیاب ہوگا بھی کہ نہیں، اور اس کا بھی وہ انالیسس کرنا پڑتا ہے انہیں، اور انالیسس کرنے کے باوجود کئی پیشنٹس میں ریپیٹڈلی ابارشنس ہو جاتی ہیں، اور پری میچور ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی مشکل ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، اور ان کی تشخیص بھی لمبی دیر لیتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس مرض کو سمجھنا چاہیے، ٹائملی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بتانا کافی سمجھوں گی۔ آپ پلیز انہیں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں مزید جو بھی پرابلمس ہیں ان کے بارے میں بتا سکوں، اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔